جی السلام علیکم فرینڈس، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں موجود ہوں مسٹر رفاقت کے ساتھ اور یہاں پر ان سے انٹرویو لے رہا ہوں۔ ابھی ہم ملاقات کرتے ہیں جناب رفاقت صاحب سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ جی کا اور صحت کیسی ہے آپ کی؟ شکر اللہ کا۔ اچھا، تو یہاں پر آپ ماشاءاللہ سے بکریاں وغیرہ بھی آپ ساتھ لے کر آئیں۔ بے شک۔ شام جو ہے 3:30 بجے کا لگ بھگ ٹائم ہے۔ دھوپ جو ہے وہ سخت ہے، بارشیں رکی ہوئی ہیں۔ بے شک۔ تقریباً 1 ہفتہ پہلے بارشیں ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا کی عوام بارشوں کی طلبگار تھی، دعائیں کرتی رہی۔ بے شک۔ مدارس میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا رہا بالکل۔ اور اللہ نے کرم کیا تو بارشیں ہو گئی۔ بے شک۔ 1-2 بارشیں ہونے کے بعد جب کہ لوگوں نے مکئی وغیرہ اپنی زمینوں پر لگائی اور دوبارہ بارشیں رک گئی، تو بارشوں کی پھر سے دوبارہ ضرورت بن گئی۔ بے شک۔ یعنی گرمی بہت ہے۔ گرمی بہت۔ گھاس ابھی ساون جسے کہا جاتا ہے، اس کا موسم بھی تقریباً آ چکا ہے۔ بے شک۔ ابھی گھاس وغیرہ نئے سرے سے دوبارہ اگنے جا رہی ہے۔ اچھا مسٹر رفاقت صاحب، آج کا ہمارا انٹرویو اس ٹاپک پر ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ سے انٹرویو لیتے رہیں شارٹ کٹ، آج تھوڑا سا انٹرویو آپ کا تفصیلی ہونے جا رہا ہے، تو اس کے اندر ہم آپ کی لائف شیئر کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا، جب سے آپ نے ہوش سنبھالیں تو آپ کے ذہن میں بیسیکلی کیا آئیڈیا تھا؟ یعنی انسان کی زندگی میں گول ہوتا ہے، ایک مشن ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ بے شک۔ انسان کی زندگی کے بڑے خواب ہوتے ہیں۔ بے شک۔ کیا آپ کے زندگی میں کوئی خواب تھے یا نہیں؟ بالکل۔ کیا خواب تھے؟ بس یہی مال ویسی ہو رہا ہے، بس نظام اپنا کام کرے باہر۔ اچھا، تھوڑی سی تفصیل جانا چاہیں گے اس پر۔ ایک سوال ہوگا، بالکل۔ جب سے آپ نے ہوش سنبھالیں بے شک۔ تو ماشاءاللہ تعلیم آپ نے کتنی کی؟ 8ویں تک۔ 8ویں تک آپ نے تعلیم حاصل کی۔ بے شک۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ جاب یا مزدوری کرنے کے لیے آپ نے بازار کا رخ کیا، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کی عمر ماشاءاللہ کتنی ہو گئی ہے؟ 31 سال۔ 31 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے۔ تو آپ کے زندگی کے خواب جو تھے، آپ نے جاب کی بھی بہت زیادہ ٹرائی کی ہوگی، بے شک۔ تو آپ نے کاروبار کی بھی بہت زیادہ ٹرائی دی ہوگی، بے شک۔ سرکاری جاب کے لیے بھی، گورنمنٹ جاب کے لیے بھی آپ نے بہت زیادہ محنت کی، بے شک۔ لیکن کوششوں کے باوجود آپ کو وہ چیز مل نہیں سکی، بے شک۔ طرح طرح کی رکاوٹوں کے باوجود۔ بالکل۔ تو آپ کی زندگی کے بارے میں ایک اپنا مائنڈ سیٹ کرنا تھا، گول سیٹ تھا، مستقبل کے بارے میں ایک سوچ تھی، بالکل۔ تو باپ کا سایہ بھی سر سے ہٹ چکا تھا، بالکل۔ بھائی بھی علیحدہ شفٹ ہو گئے تھے، بالکل۔ اپنی ذمہ خود پر آ گئی، آگے۔ تو خود کو سالو کرنی پڑ گئی، بے شک۔ تو جاب وغیرہ بھی نہ مل سکی، بے شک۔ کاروبار وغیرہ کے اس طرح جو بزنس آئیڈیا ہیں وہ بھی نہ ہو سکا۔ بے شک۔ تو آپ نے پھر ایسا کیا سوچا کہ مستقبل کے بارے میں کہ میرا مستقبل اچھا ہو جائے؟ بے شک۔ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا۔ بس آپ نے تھوڑا بہت محنت مشکل کر اچھا۔ آدھی دیہڑ کچھ لگ چلے، اچا 400-500 روپے اللہ پاک دے چھوڑے، شکر اس اچھا، صبح آپ بازار کتنے بجے جاتے ہیں؟ 6 بجے، 6-7 بجے۔ 6 بجے آپ بازار جاتے ہیں، بے شک۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 5 بجے آپ جاگتے ہوں گے، بے شک۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کرنا، ہاں۔ ہاتھ منہ دھونا، ناشتہ وغیرہ کرنا، نماز وغیرہ جو کچھ کرنا، چھوٹے موٹے کام، یہ سب کچھ ملا کے 1 گھنٹہ لگا لو۔ بے شک۔ 6 بجے آپ بازار چلے جاتے ہو، تو وہاں سے شام کو تقریباً کس ٹائم آتے ہو؟ 3 بجے۔ 3 بجے واپس آ جاتے ہو، بے شک۔ اور آپ نے یہاں پر مال مویشی بھی رکھا ہوا ہے، یہ کس سوچ کی بنا پر رکھا ہوا ہے؟ بس اس تو بعد اس کی ڈیوٹی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اپنا اچھا ڈیوٹی کر دیں اللہ جی رضا سے۔ اچھا، بکریاں شکریاں رکھی جی۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی آپ نے اللہ چھوڑی۔ کی صحیح ہو گیا، اللہ کی رضا بھی ہے ماشاءاللہ۔ بے شک۔
یعنی بکری چرانا تو بہت بڑی بات ہے، نبی کی سنت ہے، بے شک تو یہ ایک بزنس بھی ہے، کاروبار بھی ہے، بے شک یعنی بزنس کو دعا بھی ہے. بالکل. تو آپ ہمیں اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے آگاہی کریں کہ جاب کے باوجود، کاروبار کے باوجود مستقبل کی سوئی تھی، باپ کا سایہ سر سے ہٹ چکا تھا، کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں تھا مستقبل بنانے میں، تو آپ نے سوچا میں جو ہے کچھ ایسا کاروبار کروں جس میں کسی کا غلام نہ ہوں میں. بے شک آپ نے محنت سے جاب کے اندر، بازار کے اندر چھوٹا موٹا کام کر کے ان پیسوں سے آپ نے مال مویشی خریدا. بے شک 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے ماشاءاللہ اب 3 بکریاں آپ کے پاس ہو گئی. بے شک جو آپ محنت کریں گے ان میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہ بزنس کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے. بے شک. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مال مویشی آپ کس طرح سے جو ہے کس ٹائم چرانے کے لیے آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی غذا کیا، جب بارش لگتی ہے تو اس کا ٹائم ٹیبل آپ نے کس طرح رکھا ہوا ہے تو جس میں آپ کا مستقبل بن جائے. آپ کیا سمجھتے کہ آنے والا مستقبل آپ کو مطلب کتنی جو ہے وہ انکم دے سکے گا، آپ کا مستقبل بہتر ہوتا جائے گا؟ بس اس پہ یہی ہے، محنت مشقت کرنی ہے، صحیح ہو چلانا گیا، بکریوں کو پھر ٹور کے اپنی رینک پر کر چھوڑ دیں، صحیح ہو گیا، نیلا پٹھا پتر شتر کرے پوریزا صحیح ہو گیا. چوک چل دیں، گزارا کر دیں، اپنی محنت کر دیں. اچھا اچھا اس تو بعد بارشہ کا سلسلہ ہوا تو بس اپنا اندر نظام ہوتا ہے، اچھا پوش ہو دال شوڑی کوڑ کھال اچھا بڑا بڑا کے اندر دینا پہنتا ہے، صحیح ہو گیا. تے نظام چل جلتا ہے. اچھا پتہ شتے کچھ ہو جانا نالا پاک دے چھڑا تو بس نظام اندر چلا چھوڑ دیں. یعنی انسان کو اپنا ڈسپلن اچھا رکھنا چاہیے جس کے اندر آپ سو بھی جائیں، بے شک پرسکون آرام بھی کر لیں، بے شک بازار کا کام بھی آرام سے کر لیں، بے اور شک یہاں پر آ کر کچھ آدھا ٹائم آدھی ڈیوٹی اپنے مال مویشی کو بھی دے دیں. بے شک تو کہنے کا مطلب یہ تھا بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا موٹا کاروبار ایسا شروع کرنا چاہیے، مال مویشی رکھنے چاہیے جس سے وہ اپنے چھوٹے موٹے کاروبار سے بڑا کاروبار کر لے، کچھ مال مویشی لے لے، وہ پال لے، دن پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس سے انسان کا خرچہ پانی نکلتا جا رہا ہے. بے شک تو اس میں اگر بندہ محنت کرے، ایک بندہ مال کے لیے ہونا ضروری ہے، بے شک تو چرانے کے لیے جو ہے ٹائم جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. بے شک تو اس چیز کے اندر فائدہ بہت زیادہ ہے، کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑتی، اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر چھوٹی سی بکری یا بکرا آپ لے لیتے ہیں تو کتنے مہینے کے بعد وہ سیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو آپ کو پروفٹ دے سکے؟ بس 2-3 مہینے دا چاہ کو نہ دے اچھا استعمال کرتا رہو، صحیح سال ہو کھنڈا گیا. بھی تیار ہو جلتا. آپ نے سٹارٹنگ جو پہلی بکری لی تھی یا بکری کا بچہ لیا تھا وہ کتنی قیمت کا لیا تھا؟ یہ تقریباً 11,000 روپے دی بکری کے جی. 11,000 روپے کی آپ نے بکری لی تھی؟ بالکل فل بکری تھی یا بچے بچی تھی؟ اچھا 11,000 روپے کی. تقریباً کتنا عرصہ گزرا؟ ابھی یہ جو 3 بکری ان کی کتنی قیمت ہوگی ٹوٹلی؟ ان کی قیمت کم از کم بھی 50,000 روپے بنتی ہے. کم سے کم 50,000 روپے ان کی قیمت بنتی ہے. تینوں تو یہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے 11,000 روپے لگایا تھا؟ تقریباً کتنا 5-6 مہینے ہو گئے؟ یہ زیادہ 1 سال ہو گیا. زیادہ سال ہو گیا. 1 سال کے اندر آپ نے 11,000 روپے کی بکری لی، ایک بکری لی تھی، دوسری جڑی ہے 10,000 روپے کی، دوسری 10,000 روپے کی لی تھی، 21,000 ٹوٹلی 21,000 صحیح ہو گیا، ٹوٹلی 21,000 روپے. 21,000 روپیہ. 21,000 روپیہ آپ نے بکریوں پر لگایا ہے. 1 سال کے بعد 50,000 روپے بنتے ہیں تینوں کو. یعنی کہ 1 سال کے بعد ان تینوں کا کم سے کم 50,000 روپیہ بنتا ہے. 45 تو ہے ہی ہے. 45 تو ہے ہی ہے. ایک آ گیا 11، دوسرا 21، دونوں کو ملا کے دونوں کو ملا کے 21، تو 22,000 لگا لو، بالکل چلو 25,000 لگا لو. اس کے اندر آپ نے کھل شوڑی بالکل جو بازار سے گڑ وغیرہ بالکل یہ چیز لگا لو، تو 25,000 روپیہ لگا لو. محنت کو اگر ساتھ میں لگاؤ تو 25 تو نہیں بنتا، انسان اپنا ٹائم بھی دیتا تھا، وہ بھی ایک دہاڑ ہے، تو 30,000 لگا لو. تو بیٹھے بٹھائے شغل میرا جسے ہم سمجھتے ہیں، گھوم پھر بھی گئے، کھیل بھی لیا، ٹائم بھی پاس ہو گیا. تو ابھی دوسری بکری بھی تیار ہے، مطلب ہے اس سے بھی آپ کو اچھا خاصا
منافع ہو جائے گا. قیمتیں ابھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں, بے شک یعنی کہ اس چیز کے اندر نقصان نہیں ہے, فائدہ ہے. بے شک تو آپ نے جتنا لگایا اس سے ڈبل آپ کو مل گیا. مل گیا. بے شک. تو دیکھنے والے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ بس اس کاروبار کے بارے میں؟ اس کاروبار کے بارے میں چاہیے ہے کہ محنت مشقت کرو تو اللہ اچھا. پاک نفع چاہ دیں. اچھا, میرے کہنے کے مطابق ان لوگوں کو اس چیز کا ذرا تھوڑا سا آگاہی کر لیے جن کو اس بارے میں شوق ہے. تو شوق پہ بندہ کاروبار کرتا ہے. آپ کو ہم دیکھتے ہیں, آپ جس کنڈیشن سے بکریاں چراتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, بے شک. تو ہمیں پہلی چیز شوق لگی, یعنی آپ کو اس کاروبار کا شوق تھا بے شک. تو تبھی آپ نے یہ چیز شروع کی ہے نا؟ بے شک. اچھا, یہ ویڈیو تھی ناظرین انفارمیشن کے متعلق. ساتھ رفاقت صاحب ہمارے موجود تھے. یہ اپنے کلگزاری انفارمیشن لائف اسٹائل اپنی زندگی کا ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر کر رہے تھے. تو شیئر کرنے کا وجہ یعنی کوئی ایسی بات, کوئی ایسا آئیڈیا, 100 باتوں میں سے 10 باتیں جو ایسی ہوتی ہیں جو پوائنٹ کی ہوتی ہیں, قیمتی ہوتی ہے. عقلمند انسان, لائق آدمی, ہوشیار آدمی اشارے سے سمجھ جاتا ہے تو اس میں سے اپنا فائدہ نکال لیتا ہے, زندگی کا مستقبل سنوار لیتا ہے. تو ویڈیو بنانے کا اور شیئر کرنے کا بیسیکلی مقصد یہی تھا. میری ویڈیو ناظرین نیچر اینڈ بیوٹی کے حوالے سے ہے, تو اس کے اندر زیادہ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ نیچر اینڈ بیوٹی کی کیٹیگری کے حساب سے میں ویڈیو بناتا رہوں مزید, اور نیکسٹ اچھی خوبصورت ویڈیو بناتا رہوں گا. اجازت دیجیے گا اپنے بھائی جنید خان کو. اللہ حافظ.